بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے کہا، جب مسلمان مدینہ آئے تو وہ اکٹھے ہو جاتے اور نمازوں کے اوقات کا انتظار کرتے، کوئی اس کا اعلان نہیں کرتا تھا۔ ایک دن انہوں نے اس کے بارے میں گفتگو کی تو بعض نے کہا، عیسائیوں کے گھنٹے کے مانند گھنٹہ لے لو، اور بعض نے کہا، یہود کے کرنا جیسا کرنا۔ البتہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے کہا، تم ایک آدمی ہی کیوں نہیں بھیج دیتے جو نماز کا اعلان کرے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اے بلال اٹھو اور نماز کا اعلان کرو۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے کہا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دو مؤذن تھے، بلال اور نابینا ابن مکتوم رضی اللہ عنہ۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ سے بھی اسی سابقہ حدیث کے مانند حدیث بیان کی گئی ہے۔ محمد بن جعفر نے کہا، ہمیں ہشام نے اپنے والد سے روایت کی، انہوں نے کہا، ابن مکتوم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے اذان دیا کرتے تھے، حالانکہ وہ نابینا تھے۔ یحییٰ بن عبداللہ اور سعید بن عبد الرحمن نے ہشام سے اسی سند کے ساتھ اس مذکور بالا روایت کے مانند حدیث بیان کی۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے کہا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دشمن پر طلوع فجر کے وقت حملہ کرتے تھے اور اذان کی آواز پر کان لگائے رکھتے تھے، پھر اگر اذان سن لیتے تو رک جاتے، ورنہ حملہ کر دیتے۔ ایسا ہوا کہ آپ نے ایک آدمی کو کہتے ہوئے سنا، اللہ اکبر اللہ اکبر، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، فطرت اسلام پر ہے۔ پھر اس نے کہا، اشہد ان لا الہ الا اللہ، اشہد ان لا الہ الا اللہ، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تو آگ سے نکل گیا۔ پھر اس پر صحابہ کرام رضی اللہ عنہ نے دیکھا تو وہ بکریوں کا چرواہا تھا۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب تم اذان سنو تو جو مؤذن کہتا ہے اس کی طرح کہو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو اللہ تعالیٰ سے 3 بار جنت مانگتا ہے تو جنت کہتی ہے، اے اللہ اسے جنت میں داخل کر دے، اور جو 3 مرتبہ جہنم سے پناہ مانگتا ہے تو جہنم کہتی ہے، اے اللہ اس کو جہنم سے نجات دے۔ آمین۔